اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھے اور آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان میں ان دنوں جس قدر خبریں پورے پاکستان کی ہوتی ہیں، شاید پورے ایشیا کو یا پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھ لیا جائے تو پولیٹیکل نیوز اس قدر دھماکہ خیز اور تیز رفتار نہیں ہو رہی ہوں گی کہ جس طرح کی خبریں پاکستان کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ آج کا دن بڑا اہم دن تھا۔ آج خان صاحب 3 جگہوں پہ ان کی پیشیاں تھیں، عدالت میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، اور ان کی پیشی نیب میں بھی تھی، اور انہوں نے نیب میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی اور ٹرائل کورٹ میں بھی اپنی پیشی کی، اور پھر اس سارے کشٹ کو کاٹنے کے بعد لاہور واپس گئے، اور لاہور پہ جا کے انہوں نے پھر اپنے عوام سے گفتگو بھی کی، اور جس میں انہوں نے ساری چیزوں کا اظہار کیا۔ آج کا دن ایک اور حوالے سے بڑا ہی تلخ دن تھا۔ ویسے تو اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھڑوائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے جانے والوں کی اکثریت 2 طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، بلکہ سیاست کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور دوسری تعداد ایک خاصی ان لوگوں کی ہے کہ جو پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دے رہی تھی، اور وہ اس وجہ سے ان کے جانے کی یہ وجہ ہے، اور تیسری وجہ جو ہے کچھ اور چھوٹی موٹی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آج جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہا، ان میں سب سے بڑا نام ڈاکٹر شیری مزاری ہیں۔ ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہیں گرفتار کیا گیا، ضمانت ہوئی، پھر گرفتار کیا گیا، پھر ضمانت ہوئی، پھر تیسری دفعہ گرفتار کیا گیا، پھر ضمانت ہوئی، تیسری ضمانت کے بعد چوتھی دفعہ جب گرفتار انہیں کیا گیا تو ان کے بچے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنی والدہ جو ہیں ان کی بھی میں دیکھ بھال کرتی ہوں، اور اپنے بچوں کی میں واحد سہارا ہوں، اس لیے میں نے اب اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، میں سیاست سے تائب ہوتی ہوں۔ بڑی مختصر سی ان کی پریس کانفرنس تھی، لیکن ان کے حوالے سے پاکستان کے ایک بہت محترم وکیل، محترم سیاستدان اور انتہائی سینئر اور قابل احترام شخصیت جناب اعتزاز احسن نے، ان سے جب یہ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا گیا تو ڈاکٹر شیری مزاری کا ذکر کر کے وہ باقاعدہ رو دیے، اور یہ منظر مخلوق خدا نے دیکھا کہ اتنا سینئر آدمی اس حوالے سے اتنے وہ دکھی تھے کہ جو ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ ہوا کہ وہ انہیں بالآخر سیاست کو خیر بات کہنا پڑا۔ آج کا دوسرا نام تھا فیاض الحسن چوہان۔ وہ میرے پنڈی وال ہیں، اور ان کی سیاست کبھی بھی سیریس نہیں رہی۔ انہوں نے کہاں سے ابتدا کی، کہاں گھوم گھما کے پھر پی ٹی آئی میں آئے، اور خاص طور پہ اس وقت پی ٹی آئی چھوڑتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے اپنی قیادت پہ، خاص طور پہ عمران خان صاحب پہ جو الزامات عائد کیے۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے پنڈی سے ایک اور سابق ایم این اے جناب صداقت علی عباسی نے ان کے فیاض چوہان کے جو الزامات تھے ان کو رد کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب نے بھی ان کے حوالے سے اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا، بلکہ کچھ زیادہ ہی جذبات کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو ان پہ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، اور زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہ فیاض الحسن چوہان کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ سیاست ضرور خیر بات کہہ دیتے پی ٹی آئی کی، لیکن الزامات عائد نہ کرتے، کیونکہ وہ پرسوں تک نہیں، کل شام تک وہ خان کے گن گاتے تھے، گیت گاتے تھے، لیکن آج ظاہر ہے ہتھکڑی بڑی چیز ہے، اس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں۔ تیسرا نام ہے جمشید چیمہ۔ اس فیملی کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ان کی مسز جو مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ صاحب خود یہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے بہت قریب کے لوگوں میں شامل ہیں، اور پچھلے دنوں میں ان کے بچوں کی بھی ویڈیوز آتی رہیں، اور جس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی، ایک دفعہ گرفتاری، رہائی، یہ ایسا کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا کہ وہ بھی بیچارے، لگتا ہی ہے ان کے وکیل صاحب کے بقول کہ وہ تھک گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی فیملی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں سیاست چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، عمران ریاض، پنجاب کی حکومت، ایجنسیاں، پولیس بازیاب نہیں کرا سکی۔
اگرچہ لاہور ہائی کورٹ نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن ظاہر ہے اگر وہ بازیاب کرنا چاہیں تو زمین کے 7ویں تہہ سے بھی نکال کے لے آتے ہیں، لیکن چونکہ بازیاب کرنے میں کوئی سیریسنس نہیں ہے، اور بازیاب کیا کرنا ہے، شاید اپنی ارد گرد بغل میں موجود ہو، ٹیبل کے نیچے ہو، ساتھ والے کمرے میں ہو، لیکن چونکہ بازیاب نہیں کرنا اس لیے اس کی عمران خان مظلوم کی بازیابی آج دن تک ممکن نہیں ہو سکی۔ پوری قوم عمران ریاض خان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت اسے عافیت سے، خیریت سے واپس لائے اور وہ ارشد شریف والے راہ پہ گامزن نہ کر دیا جائے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ایک اور ایشو ہے جس پہ بہت کچھ آج کل کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کور کمانڈر کا ہاؤس جلا، جسے جنا ہاؤس کا نام دیا جا رہا ہے، کور کمانڈر کے ہاؤس کی حفاظت کے لیے درجنوں فوجی اہلکار، جن کی تعداد تقریباً 60 یا 63 بنتی ہے، آج ایک فوجی افسر بتا رہے تھے کہ وہ صرف ایک گھر کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیو آر ایف ہے، ایک اور کوئک ریسپانس والی ایک اور فوج کی اپنی فورس ہے، اور اسی طرح سے گریزن کے اس کا جو گریزن ہے اس کے حفاظت کے لیے پورا ایک بریگیڈ ہے جو وہاں پہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود آرمی، پولیس، رینجرز ایک جگہ، ایک ناکے پہ، ایک کسی موڑ پہ، ایک کسی چوک چوراہے پہ نہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی، اور نہ ہی اس گھر کو جو بھی طے ہوا تھا، جس نے بھی فارمولہ طے کیا تھا، جلنے سے بچایا۔ لوگ یہ کہہ رہے کہ رانا ثناء اللہ نے اپنا گھر جلنے سے بچا لیا اور کور کمانڈر کا گھر جلنے سے بچانے کی کوئی صحیح نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی۔ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں۔ ناظرین، ایک اور اہم ایشو جس پہ میں مختصر آج بات کرنا چاہوں گا کہ جو کمیشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں حکومت نے بنایا ہے، اس کی اخلاقی، قانونی اور آئینی پہلو کس طرح سے ہیں اور کیا اس پہ چیزیں ہیں۔ اگرچہ اس کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، لیکن جو اگر اخلاقی پہلو دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ جس طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک ریفرنس چل رہا تھا، اس میں 4-6 سے فیصلہ ہوا، اور جو موجودہ چیف جسٹس ہے بندیال صاحب، یہ وہ اس اقلیت کے ساتھ تھے، 4 لوگوں کے ساتھ تھے، 4 ججز میں سے شامل تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ریفرنس بنتا ہے، اور 6 ججز نے یہ کہا کہ ریفرنس نہیں بنتا۔ اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا وہ ریفرنس جو تھا وہ داخل دفتر ہو گیا تھا۔ اور اخلاقی طور پہ اور جو پاکستان میں مروجہ روایات ہیں اس کے طور پہ قاضی صاحب خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر انہیں ایسا کسی کمیشن کی آفر کی گئی تو وہ انکار کریں گے، لیکن حیران کن طور پہ، جس میں پاکستان کے وکلاء بالخصوص حیران ہیں، کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوری طور پہ عجلت میں انہوں نے یہ اس کی سربراہی نہ صرف قبول کی بلکہ اس کے کارروائی بھی شروع کر دی۔ دوسرا جو اس کا قانونی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کسی طور پہ بھی اختیار نہیں رکھتی تھی کہ وہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے سیپریشن کے بعد جو اختیارات ان کے محدود ہو گئے۔ اب وہ اگر کوئی انہوں نے کمیشن بنانا تھا تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا کرنی تھی، ان سے ریکویسٹ کرنی تھی تحریری طور پہ کہ ہم کوئی کمیشن بنانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کمیشن کے لیے سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے ججز صاحبان دے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا پریروگیٹو تھا، ان کا یہ اختیار تھا کہ وہ ججز ان کو کمیشن کے لیے دیتے۔ لیکن جس انداز سے گورنمنٹ نے یہ کمیشن قائم کیا، میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی نیک نیتی نہیں ہے۔ ایک اور پہلو جو اس حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ جو کمیشن کے ٹی او آرز ہیں، کیا ہے جی کہ کچھ ویڈیوز ہیں اور کچھ آڈیوز ہیں جس میں سے جو گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں کی، آپ نے کمیشن نے طے یہ کر رہا ہے کہ ہاں یہ گفتگو اس طرح سے ہے، اس میں جو فورنزک کی ضرورت پڑی وہ بھی اس میں کیا جائے گا۔ لیکن جو بنیادی نقطہ ہے کہ جو آڈیوز یا ویڈیوز، جس کی ریکارڈنگ، جو کچھ بھی ہے، جس کی بھی گفتگو ہے، وہ ریکارڈ کرنے کا کسی کو اختیار بھی تھا۔ ناظرین، 1996 میں یا 97 میں بینظیر بھٹو شہید نے ایک فیڈریشن آف پاکستان کو فریق بناتے ہوئے ان کی حکومت کے حوالے سے جو ٹیپس ہوتی رہی، انہوں نے ایک کیس کیا جو 1998 میں کیس کا فیصلہ آیا اور پی ایل ڈی میں
اس کا ذکر موجود ہے، وہ ججمنٹ موجود ہے، اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ کسی ادارے کو، کسی گروپ کو، کسی گروہ کو، کسی محکمے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی گفتگو ٹیپ کرے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اس وقت کی حکومت بھی چلی گئی تھی، فاروق الغاری صاحب نے اسٹیپ لیا تھا. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹی او آرز ہیں، اگر حکومت نیک نیت ہوتی تو پہلے یہ بتانا ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ ٹیپس آئیں کہاں سے، وہ کون سا ادارہ تھا، کون سی شخصیت تھی، کون سے لوگ تھے جنہوں نے وہ گفتگو لوگوں کی، جو نجی گفتگویں گھر والوں کی ہیں، موکل اور وکیل کے درمیان گفتگو ہے، اور لوگوں کے درمیان گفتگویں، کہ ان کو کس طرح سے ٹیپ کیا گیا، اور ٹیپ کرنے کے بعد ان کو کس طرح سے ان لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایسے پہلو ہیں جو کمیشن کے حوالے سے بڑی ضروری بات ہے. ناظرین، ہم توقع رکھیں گے اللہ رب العزت سے، کیونکہ وہ مالک خالق ہے، وہ مہربان ہے. وہ ہر اندھیرے کے بعد سورج طلوع کر کے صبح لاتا ہے، ہر خشکی کے بعد بارش کر کے وہ تری لاتا ہے، ہر پریشانی کے بعد وہ خوشی دے کے تو وہ ایک تبدیلی لاتا ہے. کہ وہ مالک پاکستان جو اس وقت انتہائی بدحالی میں، آج کی خبر یہ ہے کہ ڈالر 308 تک جا پہنچا ہے. یہ جو کاریگر ٹیم لا کے بٹھائی گئی ہے، اس کی وجہ سے ڈالر 308 میں جا پہنچا. اور گندم جو ابھی سنبھالی جا رہی ہے، تازہ گندم ہے، ابھی تو دسمبر آنا باقی ہے، مارچ آنا اگلا باقی ہے کہ جس میں قلت پیدا ہوتی ہے. تو آج جو دیہاتوں میں گندم جو بک رہی ہے وہ 5,500 روپے من، اگرچہ گورنمنٹ نے بڑی چھلانگ مار کے جو پچھلے سال 2400 ریٹ تھا اس کو 3900 روپے کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی 5,000 روپے بھی دینے کو تیار نہیں ہے. گاؤں میں دیہات میں 5,500 روپے من اس وقت گندم بک رہی ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ دسمبر میں اس آٹے کا کیا ریٹ ہوگا، روٹی کا کیا ریٹ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، یہ تیرے نام پہ بننے والا ملک ہے، یقیناً تو نے جس طرح سے مدینہ کی پہلی ریاست اور بڑی ریاست اور آخری وہ ریاست جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اس کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی گئی تھیں. اور یہ جو مدینہ کی ریاست ہے، یہ جو کلمت اللہ پہ بننے والا یہ ملک ہے، اس کے لیے بھی یقیناً بہت ساری قربانیاں دی جا چکی ہیں. اور مالک ہے، تو جتنی قربانیاں لینا چاہے وہ تیرا اختیار ہے، تیرا اپنا جو بہتر تو مالک سمجھتا ہے، کوئی انسان اس کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن استدعا ہم کمزور ہیں، وطن عزیز والے کمزور ہیں، پاکستانی کمزور ہیں. مالک جتنے امتحان لے چکا ہے یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہمارے استطاعت سے باہر ہے. اللہ تو اس قوم پہ رحم فرما، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو مشکلات میں سے نکال کے تو باعزت قوموں کی طرح قوموں کی صفوں میں کھڑا کر، بلکہ قوموں کی صفوں کی قیادت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ اگلی ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی.